میں ہوں اس کے اندر، میں ایشور، میں پرماتما ہوں اس کے اندر، ان کو سمان دینا، ان کو عزت دینا۔ اور خدا کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی طبقہ ہے تو علماء کرام کا طبقہ ہے۔ ہمارے بیچ میں اگر علماء نہیں ہوں گے تو کیا ہم پڑھ پائیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم؟ سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو۔ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ جو 3-4 طریقے سے آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم ملک یوم الدین۔ کون بتا سکتا ہے یہ؟ جو پڑھا لکھا ہوگا کہ یہ آپ نے کبھی مالک یوم الدین پڑھا، کبھی ملک یوم الدین پڑھا آپ نے؟ سورہ فاتحہ کو ایک ہی طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، صاف لفظوں میں، بلکہ احادیث متواترہ صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے ان انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لینگویج میں، 7 لینگویج میں اللہ سینڈ ڈاؤن ٹو دا ارتھ دا قرآن کریم، قرآن کو نازل کیا۔ لیکن یہ کون بتا سکتا ہے؟ آپ کے امام صاحب اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو بتا دیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک، ہم لوگ ایسا پڑھتے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، از دیٹ کریکٹ؟ یس، اٹ از کریکٹ، بیکاز اس کو سوسی کے نزدیک جو قرآن کریم کو لوگوں کے بیچ میں جنہوں نے ہمارے صحابہ کرام نے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، یہ سارے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ الگ الگ قبیلے کی تھوڑی سی لینگویج چینج تھی، جیسے یہاں لال بتانے کی زبان الگ ہے، آپ چلے جائیں سیمانچل میں، وہاں پر شیر شاہ آبادی برادری کی زبان الگ ملے گی، کشن گنج میں جائیں وہاں پر الگ ملے گی، پوچھئے ناظم صاحب سے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہادر گنج اور کلیا گنج کے سائڈ میں جائیں وہاں شیر شاہ آبادی زبان کی لینگویج الگ ہے، وہاں پر شیخ برادری کی لینگویج الگ ہے، یہاں پر الگ ہے۔ تو یہاں کے لیے سمجھایا گیا یہاں کی لینگویج میں، معنی نہیں بدلے، معنی سیم ہے، صرف سمجھانے کے جو ٹرانسلیشن کے جو عربک ورڈ تھے وہ بدل گئے۔ یہ باتیں کون بتائے گا آپ سے؟ آپ کے علماء آپ سے بتائیں گے۔ اسی لیے سنسکرت میں کتنی اچھی بات کہی گئی، ادارا سرو اے ویتے گیانی تاتمے ومیمتم، میرے نام کے آگے چترویدی لگایا، چترویدی مت کہیے، چترویدی نو نیڈ ٹو سے with my name Abdullah Salim Chaturvedi. I am a student of Sanskrit grammar, I am a student of English language, I am a student of Arabic language, I am a student of Urdu language. I am able to give speech I am able to give speech in front of the people in English language for the long time. I am able to alhamdulillah give speech in Sanskrit language for the long time. No need to say with me with my name Abdullah Salim Chaturvedi. اس کی ضرورت نہیں ہے۔ گرامر کو کوئی بھی پڑھ سکتا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بتا سکتا ہے، لیکن ان تمام میں عزت اور سمان انہی کی ہوتی ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جس کے دل و دماغ میں احادیث مبارکہ اور شریعت کا پورا فرمان ان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، جنہیں ہم اپنی زبان میں عالم دین کہتے ہیں، ان کا ہوتا۔ کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر کی دنیا کے اندر ہے قیمت، پروفیسر صاحب ہیں، سیلری 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ہے، مر گئے، کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن اگر ایک عالم دین ہے، ایک حافظ قرآن ہے، ادنا 6,000 روپے، 7,000 روپے، 10,000 روپے سیلری ہے ان کی، کہاں پر؟ ان کے مسجد میں، ان کے مدرسے میں، لیکن مرنے کے بعد بھی ان کو لوگ عزت سے ان کا نام یاد
رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد جو ان کا مقام ہے، یو کانٹ امیجن، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، اگر علماء ہیں ہمارے بیچ میں تو ہماری شریعت کو نکھار کر کھول کر رکھتے ہیں ہمارے علماء۔ اگر ہمارے علماء نہیں ہیں تو ہم مرتد ہو جائیں گے، ہمارے مشرکانہ عقیدے ہمارے سماج میں رائج ہو جائے گا، ہم قرآن سے شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ منو اسمرتی پڑھنے والے کون ہیں؟ منو اسمرتی کی جو آج بات کرتے ہیں یہ کون؟ یہ ہندو بھائی سناتن دھرمی کون ہے یہ؟ کیا یہ کافر پیدا ہوئے تھے؟ کیا یہ ماں کے پیٹ سے کافر نکلے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا صاف لفظوں میں اعلان ہے، فطرت اللہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، خدا کا فرمان ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ حالت اسلام پر، اللہ اپنی فطرت پر اس زمین پر بچوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی فطرت وحدانیت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس زمین پر کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان کو قبول کرنے کی کیپیسٹی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، علی فطرت الاسلام، کان ابواہ یحودانہ او ینجسانہ او یمسرانہ۔ یہ وہ ان کے ماں باپ کے کرتوت کی وجہ سے اگر نوراتری میں بچہ آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ درگے ماتا کا پوجا کرتا ہے، تو وہ بچہ پھر آگے چل کر اس کے دماغ میں درگے ماتا کی وہ تصویر آتی ہے۔ اگر وہ بچہ دسہرہ میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ بچہ ہولی کے دن پیدا ہوتا ہے، وہاں پر جو تصویر دیکھتا ہے، وہاں پر جو مورتیاں دیکھتا ہے، وہاں پر جو شلوک پڑھے جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ ان کے دل و دماغ میں بڑھتے ہیں، گھر کرتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر بچہ آگے چل کر اسی کو پوجنے لگتا۔ ورنہ کیا ایک اللہ کی عبادت کہاں نہیں ہے؟ منوسمرتی میں نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت منوسمرتی میں ڈھونڈیے، آپ کو ملے گا۔ کیا ایک اللہ تبارک و تعالی کی پوری زندگی کے اندر ان کی بھکتی کرنا کیا رگ وید میں نہیں ہے؟ میں نے منتر پڑھا ابھی آپ کے سامنے، اوم سہ نابوتو، نئے الفاظ میں ہے، بہت پرانا منتر نہیں ہے، میں نے نہیں سنا کسی کی زبان میں، میں نے یہ رگ وید کے ایک تقریباً کسی بیچ کے کسی چیپٹر سے نکالا تھا جب میں ریسرچ کر رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد میں۔ اوم سہنابوتو سہنو بھنکتو سہویریم کرواوہے تیجسوناودید وستو ما ودشاوہے ان برہماننت منادی وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی۔ اس زمین پر قیمت ہے ان لوگوں کی جو تعلیم کو اپناتے ہیں، جو تعلیم کو آگے بڑھاتے۔ اے اللہ، اے ایشور، تیرے سارے ناموں کے صدقے میں، تیرے سارے ناموں کی وجہ سے یہ سورج میں روشنی ہے، تیرے نام کی برکت سے یہ چاند میں روشنی ہے، تیرے نام کی وجہ سے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، تیرے نام کی وجہ سے تیجسوناودید وستو ما ودشاوہے۔ یہ ساری باتیں کہاں کہی گئی؟ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں۔ جو عقیدے ہمارے قرآن کے ہیں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، وہی عقیدہ ہندوؤں کی منوسمرتی میں بھی ہے، لیکن وہ آج نہیں جانتے۔ کسی ہندو بھائی سے پوچھئے کہ جب جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہیں تو ان کو اگر کھانا چاہیں گے آپ تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہیں گے کہ وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے، بیکاز اس لیے کہ ہمارے کوئی گائیڈر ہی نہیں آئے ہم کو بتانے کے لیے کہ اگر کسی حلال جانور کو ہمیں کھانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ تو صاف ہی کہے گا نا کہ پاپ ہے، ہم ماंس نہیں کھا سکتے، وہ یہی کہیں گے۔ لیکن نہیں، منوسمرتی کے صفحہ نمبر 159 کے اندر میں یہ بات بیان کی گئی، صاف لفظوں میں کھول کر کے کہا گیا، جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہیں، اگر تمہاری اچھا ہو کسی حلال جانور کے ماंس کو کھانے کی تو منتروں دوارا پوتر کر کے کھا سکتے ہو۔
प्रोच्छितम भक्षण मांसाम वैष्णवम है मनुस्मृति में। लेकिन हमारे तकरीबन 95% हिंदू भाई हैं, दे डोंट नो अबाउट दिस मैसेज नहीं, एंड लॉट ऑफ मैसेज एंड आर फाउंड इन देयर ऑथेंटिक होली ग्रंथ में मौजूद है, पाई जाती है, लेकिन नहीं जानते क्यों? क्योंकि उनके बताने वाले नहीं। अगर हमारे उलमा मफकूद हो गए, मिसाल के तौर पर खत्म हो गए, 10 साल के बाद आपके लाल बतानी में एक भी आलिम दीन नहीं रहा, अल्लाह करे ऐसा ना हो, ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन कहीं होता भी है, उलमा उठा लिए जाते हैं। जब हम उलमा की बेइज्जती करते, जब हम किसी आलिम दीन पर 376 का धारा लगाकर जेल में डलवाते, जब हम किसी आलिम दीन के ऊपर 153A, 307, 302, 305 की धारा लगाकर उन्हें जेल के अंदर डालते, हम मोमिन कलिमा पढ़ने वाला, जब हम मुसलमान अपनी आपसी रंजिश की वजह से उसको दुनिया के सामने जलील करना चाहते हैं, तो ऐसी हमारी इन हरकतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उलमा को उठा लेता है। मक्कतुल मुकर्रमा में नबी रहे, 13 साल तक रहे कि नहीं रहे, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं। जब वहां के लोगों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जुल्म न इंसाफी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम लोग हकदार नहीं हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी नियामत उस्मा, एक आखिरी नबी, एक सैयदुल अंबिया तुम्हारे बीच में मौजूद हो। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद जाइए यहां से, जरूरत नहीं है इन नालायक नाहंजारों के बीच में रहने की जो खामखा आपको परेशान करते। जब आप अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो आपके सर पर ओजड़ियां डालते, आपके रास्ते में कांटे बिछाते। क्यों दुश्मनी करते हैं ये? मक्कतुल मुकर्रमा के एक एक बाशिंदों ने नबी से खुली बगावत की, दुश्मनी की, तो अल्लाह ने उस नेमत को छीन कर कहां मुंतकिल किया? मुसलमानों, मदीनतुल मुनव्वरा भेज दिया जाता है। हिजरत करके अल्लाह के नबी चले गए, क्यों? इसलिए कि मक्का वालों ने इज्जत नहीं की। आज भी अगर हम अपने उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, उनको रुसवा करेंगे, आपसी रंजिश की वजह से जेल में डलवाएंगे। हमारे जितने भी आलिम दीन जेल गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी तारीख में हमारे उलमा है जिन्हें जेल में ठूंस दिया गया। एक बात हमेशा याद रखिए, वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा। अगर किसी पर कोई चोरी की तुहमत लगाता है, अगर किसी पर कोई रेपिस्ट होने का दावा करता है, तो शरीय एतबार से जाएंगे तो वो पसीने छूट जाएंगे, वो प्रूफ नहीं कर सकता। शरीयत तो साफ कहता है कि तुम अगर किसी को रेपिस्ट का दावा करते हो, किसने रेप किया है, तो सबसे पहले प्रूफ लाओ, 3-4 गवाह लेकर पेश करो पहले, नहीं तो तुम पर कोड़े बरसा जाएंगे, तुम्हें सजा दी जाएगी। बहुत आसान है। रिश्वत की थैली खोली, पेश किया कहां पर? हमारे जुडिशरी सिस्टम में मौलाना अब्दुल्ला को के ऊपर यह धारा लगाओ, कौन सा? 307 लगाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर का लगाओ 307, और प्रूफ को ख़त्म करने का लगाओ 305, मर्डर का लगाओ 302, रेप का लगाओ 376, डोरी एक्ट का लगाओ 498। देश के एक यूनिटी